السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس محفل میں محرم الحرام سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت معلوم ہو گئی قرآن مجید کے ذریعے، احادیث نبوی کے ذریعے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور محرم الحرام سے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم ایک پیارا ربط اور انوکھا ربط، یعنی اسلامی سال جو مکمل ہوتا ہے جس مہینے پر اس کا، اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے جس مہینے سے اس کا، کتنا پیارا ربط ہے، کتنا اچھا جوڑ ہے اور عجیب اتفاق ہے یہ۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جس ماہ مبارک پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس مہینے کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اسی طرح جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس مہینے کہ شروع کے 10 دن کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا والفجر، اسی طریقے سے جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے کے شروع کے 10 دن کی عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا والفجر، جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے یعنی اسلامی سال مکمل اور پورا ہوتا ہے اس مہینے کے شروع کے 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔
اسی طرح جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے کے شروع کی 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے، فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اسی طریقے سے جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ ہے جس کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ ایک نہیں بلکہ 2 رکھیں گے، 9 محرم اور 10 محرم۔ اگر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 محرم یوم عاشورہ کا 2 روزہ رکھنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ روزے کب اور کیوں رکھے جاتے ہیں۔ ہم سب کے آقا سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے معلوم کرایا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل سے بخیر و عافیت نکال دیا، اسی کے شکریہ میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی اسی کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس روزے کو ہم رکھیں، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ 2 روزے رکھوں گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلا سال میں رہا تو 2 روزے رکھوں گا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قربان جائیے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی اس بات کو پوری کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اہتمام کیا اور ہمیشہ 2 روزے رکھے۔ اب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزہ کیوں رکھنے کا ارادہ کیا، 2 روزہ رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ غور کیجئے، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ غیروں کی عبادت کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے اس کو بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں 2 روزے رکھوں گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہی ہوگا۔ اور آقا نے ایک موقع فرمایا من کسر السواد فہو منہم، جو جس قوم کو بڑھاوا دے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ معزز سامعین کرام، محاضرین محفل، غور طلب بات ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نقالی، غیروں کی مشابہت کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، لیکن افسوس آج ہماری زندگی کا جائزہ لیجئے کہ جگہ جگہ پہ مشابہت ہے، جگہ جگہ پہ نقالی ہے، جگہ جگہ پہ غیروں کے طریقے پر ہمارا عمل ہے، جگہ جگہ پہ غیروں کے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے اور اسی میں خوش ہیں ہم۔ شادی بیاہ کا موقع ہے تو شادی بیاہ ہمارا ہے لیکن رنگ اور ڈھنگ دوسروں کا ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم و تربیت ہماری ہے لیکن رنگ ڈھنگ اور طور طریقہ دوسرے کا لے رہے ہیں۔ ہر موقع پر اور ہر قدم قدم پہ غیروں کی موافقت ہو رہی ہے، مطابقت ہو رہی ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔
بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، غیروں کے طریقے اپنانے سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس مہینے کو حرام کہا گیا، اور اسی طریقے سے جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے کو بھی حرام کہا گیا۔ حرام کا مطلب ہے قابل احترام، جیسے مسجد حرام کہتے ہیں تو یعنی احترام والی مسجد، محرم الحرام کہتے ہیں، ذو الحجۃ الحرام کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے قابل احترام، یعنی اس ماہ مبارک میں قتل و قتال، جنگ و جدال، فسق و فساد اور فحش اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا یہ مہینے جس پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اور جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ مہینہ امن و امان کا مہینہ ہو گیا۔ جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس مہینے میں ایک عظیم قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ اسی طرح جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے میں عظیم قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی سانحہ کربلا۔ جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس مہینے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خون بہا کر محبت الہی کا درس دیتے ہیں۔ اسی طرح جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خون اور اپنے اہل و عیال کا خون بہا کر دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس مہینے میں عظمت قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے میں عظمت شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اس میں ایسی قربانی دی جاتی ہے جس کی نظیر مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے میں ایسی شہادت دی جاتی ہے کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ قربانی کی ابتدا اسماعیل ہیں تو قربانی کی انتہا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی بات کو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، حقیقت یہی ہے کہ آج اسلام جو سرسبز اور شاداب ہے اور تابہ و درخشاں ہے وہ ان شہیدان کربلا کی مرہون منت ہے، اور کربلا کی حقیقت اور کربلا کی اصلیت کو جاننا چاہتے ہیں تو لمبی چوڑی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے جس میں کربلا کی حقیقت اور اصلیت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ فرمایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، محرم الحرام کا مہینہ جہاں اپنے اندر بہت ساری خصوصیات لیے ہوئے ہیں وہیں پر رنج و حزن اور داستان رنج و علم بھی لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، مراد رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ چنانچہ ایک محرم الحرام مراد رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو وہیں پر 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ ہے، اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جہاں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو وہیں پر نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت موجود ہے، جس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، آپ کے سامنے ہم نے اسلامی سال کا جس مہینے پر اختتام ہوتا ہے، یعنی ذوالحجۃ الحرام، ذوالحجہ کا مہینہ، اور جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے یعنی محرم الحرام، ان دونوں کے درمیان ایک ربط پیارا آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے کہ دیکھیے، جس مہینے پر اسلامی سال پورا ہوتا ہے اس مہینے کی تاریخ دیکھیے، اس مہینے کی داستان دیکھیے، اس مہینے کے واقعات دیکھیے، اور جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس کا واقعہ دیکھیے، اس کی داستانیں دیکھیے، اور ان دونوں مہینوں کو ملائیں گے تو وہ سال کا آخری ہے، یہ سال کا شروع ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سال کے آخر میں بھی قربانی ہی قربانی نظر آ رہی ہے، اور سال کے شروع میں بھی قربانی ہی قربانی نظر آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام قربانی سے ہی پھیلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دیں اسلام کی خاطر، ہم اپنے مال و دولت کی قربانی دیں، اپنی جان کی قربانی دیں، جس قربانی کی ضرورت پڑے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو بڑھانے کے لیے، اس قربانی کو اپنے ہتھیلی پر لے کر ہم آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنے گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور ہماری چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل اصلاح معاشرہ 360 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔